مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہمارا ٹاپک ہے خدا کے ساتھ وفاداری۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پریشانی اور خوف سے کچھ تبدیل نہیں ہوتا، لیکن ایمان، بھروسہ اور خدا کے ساتھ وفاداری بہت کچھ تبدیل کر دیتی ہے۔ وفاداری خدا کی قدرت کے دروازے کھول دیتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا خود وفادار ہے اور وہ وفادار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ دکھ میں بھی خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو پھر آپ یقیناً خدا کے دل کے قریب ہیں، کیونکہ خداوند وفادار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ انسان پر جب مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں، بیماری آ جاتی ہے، کوئی قرضہ ان کے اوپر آ جاتا ہے، یا کچھ بھی پرابلم میں سے وہ گزرے ہوتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ان کی جو خدا کے ساتھ وفاداری ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے ان کے اندر دعا کرنے کی جو کمی ہے وہ آ جاتی ہے۔ خدا کے ساتھ جو ان کی رفاقت ہوتی ہے وہ اس میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے۔ جیسے وہ خدا کے ساتھ لپٹے ہوتے ہیں، خدا کو وقت دے رہے ہوتے ہیں، اپنی پریشانیوں میں گر کے، اپنی مشکلوں میں پڑ کے، سب سے پہلے ان کے اندر جو ہے وہ دعائیہ زندگی ان کی ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ دعائیہ زندگی میں بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے حالاتوں کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا ہے، ہمیں ان بیماریوں کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا ہے، ہمیں ان دکھوں کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا ہے۔ ہمیں ایمان رکھنا ہے اس وفادار خدا پہ، جو کل آپ کے ساتھ تھا وہ آج بھی آپ کے ساتھ ہے، اور اس خدا پر ایمان رکھنا ہے، اس پر بھروسہ کرنا ہے، اس پر توکل کرنا ہے کہ وہ ہمیں سنبھالے گا۔ ہم ایک دم سے حالات دیکھ کے، ہم ایک دم سے پریشانیاں دیکھ کے، ہم ایک دم سے مشکلیں دیکھ کے اتنے زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہ تو کلام پڑھنے کی ہوش ہوتی ہے، نہ دعا کرنے کا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے۔ ہمیں صرف ہر وقت ایک خوف جو ہمارے اندر ہوتا ہے وہ ہمیں ستاتا رہتا ہے۔ کیسے ہوگا؟ کہاں سے ہوگا؟ کب ہوگا؟ یہ سب باتیں خدا کہتے ہیں کہ آپ کی سوچنے کی نہیں ہیں۔ اگر آپ پریشانی میں ہیں، اگر آپ دکھ میں ہیں، تو آپ اپنے خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ لپٹ جائیں، کیونکہ خدا وفادار ہے اور وہ وفادار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو اچھے حالاتوں میں تو بہت خدا کی شکر گزاری کر رہے ہوتے ہیں، اچھے دنوں میں تو بہت زیادہ وہ تالیاں بجا بجا کے ہالےلویا کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور جیسے کوئی بیماری آ جاتی ہے، جیسے ہی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، جیسے ہی کوئی دکھ آ جاتا ہے، وہ سب سے پہلے ان کی ساری ورشپ، ان کی ساری دعائیہ زندگی، ان کا کلام پڑھنا، سب کچھ جاتا رہتا ہے۔ اگر ہم غور کریں 12 برس کی روغن پر، تو کس طرح اس نے ایمان رکھا، اور اس نے بڑے ایمان کے ساتھ یسوع کے پلے کو چھوا، اور اس نے کہا کہ اگر آج میں اس کے پلے ہی کو چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جیسے ہی کوئی پریشانی آتی ہے، ہم جیسے ہی کسی مصیبت میں پڑتے ہیں، ہم سب سے پہلے اپنے ایمان کو ہی کھو دیتے ہیں، ہم ایک دم اس وفاداری سے ہم باہر نکل آتے ہیں، جبکہ خدا تو اپنے لوگوں کو ہمیشہ وفادار دیکھنا چاہتا ہے۔ جبکہ وہ زبور 91 اور اس کی 15 آیت میں بھی ہم سے یہ کلام کرتا ہے، لکھا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ کون؟ جو دکھ میں آ گیا، جو پریشانی میں آ گیا، خدا کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ لیکن انسان کیا سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب میں دعا کروں گا میری سنی بھی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، جبکہ خدا کا کلام ہمیں تقویت دیتا ہے۔
اور لکھا ہے کہ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ پریز دا لارڈ! یہ کتنی خوبصورت ورس ہے، زبور 91 اور اس کی 15 آیت۔ یہ کتنی خوبصورت ورس ہے کہ نہ صرف وہ آپ کو چھڑائے گا بلکہ وہ آپ کو عزت بھی بخشے گا، آپ کے تمام حالاتوں سے آپ کو آزاد کرے گا، بس آپ اس کے ساتھ لپٹے رہیں، وفاداری کے ساتھ۔ اپنے غموں کو نہ دیکھیں، اپنی بیماریوں کو نہ دیکھیں، کیونکہ وہ آپ کا شافی ہے، وہ شفا کا منبع ہے، وہ آپ کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کے مسئلوں کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ صرف ہم سے ہماری وفاداری چاہتا ہے کہ ہم وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ لپٹے رہیں۔ اور پھر جب ہم خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ لپٹے رہتے ہیں تو پھر ہم خدا کی وفاداری کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا ہم سے پیار کرتا ہے، وہ کس طور ہمارے لیے آسمان کھول دیتا ہے، وہ کس طرح سے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ پہاڑ جو ہم نے اپنے زندگی میں بیماری کے، دکھ کے، قرضے کے یا کسی بھی طرح کے جو پہاڑ ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں، جن کو ہم نے بہت بڑا سمجھا ہوتا ہے، خداوند کے ساتھ جیسے ہی ہم وفادار ہو جاتے ہیں تو وہ تو ہے ہی وفادار، وہ ایسے ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اور پھر زبور 23 میں بھی ہم یہ ورس کو پڑھتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمنوں کے روبرو ہمارے آگے کیا کرتا ہے؟ دسترخوان بچھاتا ہے۔ ہاللیلویا! اس لیے ہمیں اپنے حالاتوں کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنا دل خدا کے ساتھ لگانا ہے، اپنے آپ کو اس کی حضوری میں وفادار بنانا ہے۔ خدا ہمیں ہمارے دشمنوں کے سامنے سرفراز کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو خدا وفادار دل کی تلاش کرتا ہے، خدا وفادار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ داؤد مجھے میرے دل کے موافق مل گیا۔ ہاللیلویا! کیونکہ داؤد وفادار شخص تھا، داؤد خدا کا وفادار بندہ تھا۔ خدا کا بندہ ایوب خدا کا وفادار بندہ تھا، اور سب سے پہلے یسوع کی وفاداری کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ پریز دا لارڈ! آج خداوند مجھے اور آپ کو بھی، ہم سب کو بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اپنے حالاتوں کو نہ دیکھیں، اپنی مشکلوں، اپنی پریشانیوں کو نہ دیکھیں، بلکہ اپنا پورا فوکس اپنے وفادار خدا کے ساتھ لگائیں۔ خدا وفادار ہے اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ وفاداری کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ کو کبھی جنبش نہ ہوگی۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔